ہم آتے ہیں دوسرے کھانے کی جو ٹائپ ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ فارمل ڈنر اور لنچ، یعنی ایسا کھانا کہ جو کسی ہمیں ریسٹورینٹ میں جا کے کسی نے ہمیں انوائٹ کیے ہوئے اور کسی اچھے ریسٹورینٹ میں گئے ہیں تو وہاں پہ ایک پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہوتا ہے کھانے کا، اور اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی ہمیں آنے چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ صرف حرام وہ چیز ہے ایک ٹیبل پہ کہ اگر وہاں پہ جو پلیٹس ہیں یا جو چمچ ہے یا جو بھی ساری چیزیں اگر وہ سونے یا چاندی کی ہے تو پھر شرعی طور پہ اسلامی طور پہ اس میں کھانا حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ باقی جتنی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، جتنے اچھا ڈنر سیٹ ہے یا جتنی اچھی پلیٹس ہیں، گلاس ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام، سوائے سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، حرام۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس ٹیبل کے اوپر، جس دسترخوان کے اوپر اگر شراب موجود ہوگی وہاں پہ کھانا کھانا حرام۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شراب میں نے نہیں پی، وہ دوسرے پی رہے تھے، لیکن جس ٹیبل پہ جس غذا میں وہ موجود ہے شراب، وہاں پہ آپ کا کھانا حرام ہے، آپ وہاں پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یا ایک اور بھی صورت، جس کھانے کی ٹیبل کے اوپر جو بھی حرام چیز پڑی ہوگی، جیسے سور کا گوشت اگر اس میں ڈش کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو باقی یہ سارا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چھری، کانٹے، چمچ یہ موجود ہے، تو کیا ہم ان سے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک ممانعت شرعی طور پہ ہے کہ آپ اگر روٹی ہوگی تو اس کو آپ چھری کے ساتھ نہ کاٹیں، باقی جو چیزیں ہیں یہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی بزنس ڈنر پہ جاتے ہیں یا آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے تو ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیے گا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ اگر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور اس نے آپ کے لیے ٹیبل لگا دی ہے اور آپ کہتے ہو میں نے تو ٹیبل پہ بیٹھنے نہیں، میں تو نیچے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، بیڈ مینرز۔ شرعی طور پہ یہ ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کے دعوت پہ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کو میزبان بیٹھائے آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے ادھر بیٹھنا ہے، نہیں، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے کون سی جگہ مختص کی ہوئی ہے، تو جیسے جس جگہ پہ وہ بٹھائے آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ وہ اگر آپ کو زمین پہ بٹھائے آپ نے زمین پہ بیٹھ کے کھانے کی کرنا ہے، اور اگر وہ ٹیبل پہ بٹھائے تو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ تو اگر اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ٹیبل کا ایک پورا سیٹ اپ ہم نے لگا دیا ہے تاکہ اگر آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو آپ کو ان مینرز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہوتا کم ہے زندگی میں کم ہم نے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا موقع مل جائے آپ کو جب آپ یہاں سے پڑھ کے چلے جائیں گے اور اچھی آپ کی پروموشن، اچھے گریڈز اور آفیسر رینک آپ کا ہوگا، تو یہ مینرز اس وقت آپ کو پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہوگی، یہ جائے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو سیکھنا پڑے یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اصل ایجوکیشن وہی ہے کہ جو ہم آپ کو یہاں سے تیار کر کے دیں گے۔ تو میرے سامنے ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ گلاس یہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی جگہ کہاں پہ، یہ ہمیشہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، جہاں پہ آپ کے سپون وغیرہ پڑے ہیں اس کے پاس رائٹ سائڈ پہ ہمیشہ، یہ لیفٹ سائڈ پہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جب بھی پانی پینا ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے پینا ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ اس کو اٹھا کے پانی پئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، یہ سپون پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن جو میجر ہیں جو عام ایک کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 4 پڑی ہوئی ہیں۔ ایک یہ چھوٹا، اسے ٹی سپون کہتے ہیں، یہ چائے میں شوگر وغیرہ ایڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ٹی سپون کہا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اس سے تھوڑا سا بڑا اور شیپ اس کی تھوڑی سی چینج ہے، اس کو ڈیزرٹ سپون کہا جاتا ہے۔ ڈیزرٹ سپون سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی میٹھے میں کھانا کوئی چیز کھانا ہے، آئس کریم آپ کے پاس آ گئی، کسٹرڈ آ گیا،
کھیر آ گئی تو پھر آپ نے اس سپون سے کھانا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو بڑی چمچ جو ہے اس کو ٹیبل سپون کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ٹیبل سپون۔ یہ جو بڑی، اگر آپ نے کوئی چاول وغیرہ رائس وغیرہ اگر آپ نے کھانے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ اس ٹیبل سپون سے کھاتے ہیں۔ اور اس کے آگے ہمارے پاس جس کو آپ اردو میں چھری یا انگلش میں سے نائف کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے آپ کو پیسز کرنے پڑے تو وہ پھر آپ نے ہاتھ سے پیس نہیں کرنے ہوتے، بلکہ اس کو اس نائف کے ذریعے ہم کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو آئیں گی یہ رائٹ سائڈ پہ آئیں گی۔ اور ایک جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، جس کو فورک کہتے ہیں، FORK۔ آر اس میں سے سائلنٹ ہو جائے گا، فورک اس کو کہا جائے گا یہ۔ اور اسے کانٹا بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ کانٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کا بھی استعمال سیکھیں گے کہ اس سے کیسے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے باؤل، یہ ہمارے پاس باؤل موجود ہے۔ اس باؤل کو آپ ڈفرینٹ کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس سوپ کوئی آپ کو سرو کیا جا رہا ہے تو وہ سوپ آپ کا اس میں آئے گا، یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کوارٹر پلیٹ، اس کا نام ہے کوارٹر پلیٹ، یہ کوارٹر پلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کس لیے استعمال کریں گے؟ یہ ہم استعمال کریں گے ڈیزرٹ کے لیے، یعنی جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم نے کسٹرڈ لینا ہے، اگر ہم نے کھیر لینی ہے تو وہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو باؤل تھا یہ آئس کریم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر آپ نے آئس کریم آپ کے پاس آ رہی ہے تو وہ اس میں سرو ہوگی، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی پلیٹ ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں ڈنر پلیٹ، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں ہم اپنے رائس وغیرہ یا سالن وغیرہ جو چیزیں بھی ہمیں کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اب آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم ان کا استعمال سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب بھی آپ کسی جگہ پہ جائیں گے، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پھر بیٹھنے کے بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ آپ کس طریقے سے بیٹھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ بیٹھیں اور اگر ایسے بیٹھیں تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ ایسے نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ اس سے پیچھے ہونے چاہیے، ہاتھ آپ کے اس سے پیچھے ہوں گے۔ آپ بیٹھ کے اچھے انداز سے بیٹھ کے ایک آپ نے لگا لی۔ اب آپ اس سے اگلا کام کیا، بیٹھنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں نیپکن، یہ نیپکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیپکن ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات، اس نیپکن کو آپ نے اپنی گود میں رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیپکن یہاں پہ پڑا ہوا تھا، یہ فولڈ ہمیشہ جب آپ کے پاس اس میں فولڈ ہو کے 2-3 طریقوں سے پڑا ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار میں سے بعض اوقات جو پلیٹ میں ایسے پڑا ہوتا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نیپکن کو اپنی گود کے اندر رکھنا ہے، نہ کہ بعض لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور یہ کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ بچوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، بڑوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ نیپکن نہیں لگانا، اگر ایسے لگاؤں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو ایٹیکیٹس، جو ٹیبل ایٹیکیٹس ہیں، مینر ہیں، وہ ان کو نہیں پتا۔ اب یہ نیپکن میرے پاس پڑا گیا، اب اس کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک اور بھی یاد رکھنا، اگر تو آپ اکیلے گئے ہیں ریسٹورینٹ میں تو جو ہی جا کے بیٹھے نیپکن کو پکڑے، یہاں پہ نہیں کھولنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہی کہ وہ کھولتے ہیں اور پھر وہ رکھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ گئے ہیں، اگر آپ کسی پارٹی میں گئے، آپ کے کچھ گیسٹ ہیں، آپ کو ایک چیف گیسٹ بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ گئے تو نیپکن کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ابھی استعمال نہیں کرنا، اس وقت تک آپ نے نہیں استعمال کرنا جب تک آپ کا چیف گیسٹ سب سے پہلے وہ یوز کرے گا، وہ نیپکن رکھے گا، اس کے بعد آپ کا جو میزبان ہے وہ رکھے گا، پھر اس کے بعد آپ نے رکھنا۔ اکیلے ہو تو شروع میں رکھ لیں، لیکن اگر انوائٹڈ ہو، باقی لوگ ہوں، تو پہلے ان کو موقع دیں، خصوصاً سب سے پہلے جو میزبان ہے یا چیف گیسٹ ہے پہلے وہ رکھے گا، اس کے بعد آپ اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس طریقے سے یہ ٹیبل تھوڑا سا چھوٹا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے، اب آپ یعنی وہاں سے آپ نے اٹھایا، یہ ابھی انفولڈ نہیں کیا، ایسے نیچے آیا، اور جو کچھ آپ نے اس کو کھولنا ہے نا وہ سارا کا سارا اس کے نیچے ہی ہوگا، ٹیبل کے نیچے ہوگا، اور یہاں تک یہ اب آپ نے نیپکن یہاں پہ رکھا۔ اب یہ نیپکن ہم نے کیوں رکھا ہے کہ
کہ اگر کوئی خوراک کے ذرات ادھر سے گرے تو وہ ہم اس کے اوپر گرے. ایک اور بات، بعض اوقات ذرات گرتے نہیں ہیں، کچھ آپ کے منہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، سالن وغیرہ کچھ ایسی کوئی چیز بھی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کے پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس نیپکن کو اسی طریقے سے اٹھائیں یہاں پہ، پھر اسی طریقے سے یہ واپس آئے یہاں پہ. یہ ہے نیپکن کا طریقہ. اور تیسرا نیپکن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ یہ اس طریقے استعمال نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسا ہو گیا کہ آپ کا ہاتھ لگا گلاس کو، اس میں پانی تھا اور پانی سارا کا سارا ایسے یہ پانی گر گیا. اب یہ گرا تو وہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ٹیبل کے دوسری سائڈ، اب اس طرف پانی جا رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری طور پہ اس نیپکن کو یہاں سے اٹھانا ہے اور اس پانی کے آگے اس کو رکھ دینا. اس کو رکھنے کے بعد اب آپ کا کام ختم. اب آپ نے یہ نہیں ہے کہ اب اس کو پانی کو صاف کرنا شروع کریں. ہاں اگر جب ہاتھ لگا تو آپ نے اس وقت کرنا تھا آئی ایم ویری سوری، اس وقت آپ نے سوری کرنا تھا، وہ سوری ہو گیا. اس کے بعد آپ نے نیپکن وہاں پہ رکھ دیا تاکہ پانی اب اس سے آگے نہ جائے. اب اس سے اگلا کام جو ہوتا ہے نا، وہ ویٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ کام ہو گیا، وہ فوری طور پہ آئیں گے. اگلا کام ویٹر کا کہ وہ پانی کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کچھ کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا تھا کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی نیپکن اٹھا کے آپ نے کلیئر ہو گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں کھانے کی طرف. اب ہم نے کھانا کھانا ہے. اب کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، اور کھانا بھی اس طریقے سے ان کے جو ہمارے پاس یہ فوک ہے اس کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ ہمارے پاس نائف ہے اس کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا چیز آ گیا، کوئی ایسی ڈش ہے جس کو ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہے. اب ہاتھ سے تو چونکہ ہمیں کاٹنا نہیں ہے، گھر میں تو چلو آپ جو کام کر لو گے، لیکن کسی اچھی جگہ پہ گئے ہوئے ہو اور وہاں پہ گیسٹ موجود ہے تو وہاں پہ ہاتھ سے تو نہیں، وہ مشکل ہو جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ میں آپ کا نائف جاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ میں آپ کا فورک جاتا ہے. ایک چیز اور اس میں ذرا میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اس کا پکڑنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کو پکڑنا کیسے، نائف کو پکڑنے کے لیے یہ ایسے پکڑا، یہ آپ کی جو انگلی ہے یہ اس کی اس سائڈ پہ چلی جائے گی، یہ پکڑا، یہ انگلی اس پہ آ گئی، ٹھیک، اور یہ ایسے یہ ہم نے اس کو پکڑ لی. اور اس کو بھی پکڑنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ اس کی انگلی اس پہ آ جائے گی. اب یہ دونوں ہماری گرپ میں آ گئی، ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے کہ اگر مثلا فار ایگزامپل یہاں پہ موجود ہے تو اب اس کو کیسے پیس بنانا ہے. پیس بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو ذرا ہولڈ کر لینا ہے، یہاں سے پکڑ لینا ہے اس کو، یہ پکڑا اور یہاں پہ زیادہ آواز بھی نہیں، یہ والا کام بھی نہیں کرنا، زیادہ آواز نہیں آنا چاہیے. کوشش کرنی ہے کہ آواز کم سے کم ہو، ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار ہے اس کو پکڑا اور اچھا بعض جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں، بعض کرتے ہیں وہ اس کو آری کی طرح بہت زیادہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے وہ اس طرح نہیں ٹھیک. ہاں اگر نہ وہ اس طریقے سے کٹ، ویسے تو یہ طریقہ کہ یہ ہوتا ہے وہ آرام سے کٹ جاتا ہے. اور کٹ گیا، ایک پیس کٹا، یہ آپ نے اس کو پکڑا یہاں سے، اور ایک طریقہ کار یہ کہ اب یہ پکڑا تو اب میں اپنا منہ ادھر لے جاؤں اس پلیٹ کے اوپر اور ایسے کھاؤں. یہ غلط طریقہ ہے بھائی. یہ اس لیے آپ کو چیزیں دی گئی ہیں، آپ پیچھے بیٹھ کے آپ نے یہاں سے پکڑا اور اس کو آگے آنا چاہیے، ہاتھ کو لا کے اس کو کھانا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بھی بیڈ مینرز. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کیا کیا، آپ اس طریقے سے اس کو کاٹ اور کاٹ کے اچھا کوئی ایسی چیز ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کے پہلے سارے پیس بنانے شروع کر دیں، اس کے 10-15-20 بنائیں پھر ایک ایک کر کے، نہیں، یہ بھی بیڈ مینرز. جتنا کھانا ایک پیس کاٹا کھا لیا، دوسرا پیس کاٹا کھا لیا. اور چونکہ آپ وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہو تو وہاں پہ آپ نے بات چیت بھی کرنی ہے، ایک کھا لیا پھر اس کے بعد بات کی، پھر کاٹا، پھر کھا لیا، پھر بات چیت کی. یہ اس طریقے سے بزنس ڈنر میں عموماً آپ نے چونکہ وہاں پہ میٹنگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے. کلیئر بات ہوگی. اچھا یہ تو نائف کا تھا. اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا، جو چیز بھی ایک دفعہ پلیٹ میں چلی جاتی ہے، چاہے نائف چاہے فورک، پھر یہ واپس ٹیبل پہ نہیں جاتی، اس کو آپ ٹیبل پہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھی بیڈ ہے. اس کو رکھنا ہے ذرا
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ نے یوز کی ہوئی ہے، اس کو آپ ادھر رکھیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے، چیز کھا رہے ہیں، اور اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ صرف ساتھ سپورٹنگ کے طور پہ، مثلا چاول ہے تو آپ چاول اس کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں، اب پہلے تو پکڑتے تھے نا ایسے، ایسے پکڑا تھا، اب ایسے نہیں پکڑیں گے، اب اس کو ایسے پکڑیں گے، اب پکڑنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، یہ چاول اگر ادھر سے ڈالیں، اس نے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا، یہاں سے سپورٹ کر کے، اور یہاں پہ آپ کھا، ٹھیک ہے۔ اس کو پکڑنے کا یہ سمپل سا طریقہ، یہاں سے آپ یہ جیسے چمچ اور آگے نہیں ہونا، بلکہ اس نے آپ کے ساتھ، یہاں تک کلیئر، یہاں تک کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا کہ اس کا بھی استعمال کر لیا، اور مجھے مثلا جیسے وہاں پہ ایمرجنسی طور پہ کوئی کام، واش روم جانا پڑا، یا کسی نے بلا لیا، یا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ مجھے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کھانا روکنا ہے اور مجھے باہر جانا ہے، اب اس کا آپ نے طریقہ کار، کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں، آپ نے منہ سے نہیں بولنا، بلکہ آپ کے ان دو چیزوں نے وہاں پہ بتا دینا ہے کہ جی یہ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا، کچھ دیر کے بعد کھانے کے لیے پھر آؤں گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مثلا لیٹس گو، یہ ہمارے پاس ہاتھ تھا، یہ نائف تھا، اور یہ، اب اس کو آپ کیا کریں گے، اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دیں، پلیٹ کے اندر ہی، یہاں درمیان میں سے گیپ ہوگا، اور اس طریقے سے، اس میں تھوڑا سا امریکن ڈفرینٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ایسے کر کے رکھتے ہیں، اور جو یورپینز ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ایسے کر کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں سے گیپ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے گیا اور دوبارہ واپس آ کے، اور وہ آپ کی پلیٹ نہیں اٹھائے گا، اور وہاں سے وہ شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کھانا ختم کر دیا ہے، تاکہ آپ یہ جو کہ مجھے یہ نہ کرو بیٹا یہ اٹھا کے لے لو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا اس کو ایسے آپ نے رکھ دینا، یعنی 10-20، آپ یہ سمجھو کہ یہ کلاک ہے اور اس میں 10-20 بنا دینا ہے، یہ اگر 12 ہے، یہ آپ کے پاس 3 ہے، یہ 6 ہے، 9 ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ 10 بج رہے ہیں، اور یہاں پہ 4 ہے، یعنی 20 آتا ہے، تو اس کی شیپ ان دونوں پہ ایسے رکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کھانا کھا لیا، اب آپ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں، یہاں سے اٹھا لیں۔ اس میں بھی یورپین کا اور امریکن کا صرف اتنا فرق ہے کہ امریکن ایسے رکھ دیتے ہیں اور یورپین اس کو یہاں پہ الٹا کر کے، اس طریقے سے کھانا آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ سامنے آپ سے پلیٹ آپ کی اٹھا لیں۔ یہ تھا ایک بیسک جو سیٹ اپ لگا ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں، وہاں پہ آپ نے کس طریقے سے کھانا ہے۔ اگلی جو ایک ایکٹیویٹی ہوگی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے سوپ پینا ہو تو وہ کیسے پئیں گے، چائے پینی ہو تو کیسے پئیں گے، اور اگر کوئی سویٹ ڈش وغیرہ جو ہمارے پاس ہے اس کو کھانا ہو تو اس کے مینرز کیا ہے۔ یہ ساری جو نیکسٹ ہمارا جو سیٹرڈے ہوگا، اور جو جس میں ہم ایکٹیویٹی کریں گے، وہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا۔ یہاں تک میرے خیال میں کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، ٹھیک ہے جی، بہت جی ٹھیک ہو گیا جی، کچھ سمجھ بھی آیا کہ کوئی